کرتے تھے، ہر دشمنی کا سامنا کیا۔ یاد رکھو خالی محبت بھی کام نہیں آئے گی، خالی محبت بھی، بولو خالی محبت بھی، جب تک اطاعت نہ ہو، جب تک فرما برداری نہ ہو۔ میں مذاق میں سمجھانے کے لیے بہت اکثر کہا کرتا ہوں، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ بھی ابو طالب والا ہی کردار ادا کرتے ہیں، محبت بڑی ہے لیکن ہمارے مشن میں پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ ان کو کہتے کہ اصلاحی لائن سے قائم ہو جاؤ، اصلاحی لائن سے جڑ، بس ٹھیک ہے جی، نماز روزہ ہی کافی ہے، بس ٹھیک ہے جی، چلو جی۔ محبت بڑی ہے ان کو، جن چیزوں کو بتا رہے ہیں یہ حرام ہے بچ جاؤ بھائی ان سے، نہیں ان سے نہیں رکیں گے بھائی، یہ ذرا سخت مضمون ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے یہ کرو، بھائی جی اللہ میاں غفور رحیم ہے، کوئی بات نہیں، وہاں یہ ڈنڈی ماریں گے، کیوں جی ایسے ہے یہ؟ تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ابو طالب بن کر نہ رہو، سیدنا صدیق اکبر والا مزاج بناؤ، مزاج صدیقی بناؤ، محبت کے ساتھ ساتھ حضور کی اطاعت بھی ہے، عشق کے ساتھ ساتھ حضور کی فرما برداری بھی ہے۔ یہ ہے محبت، جس محبت کے اوپر بخشش کا وعدہ ہے، یہ ہے محبت جس محبت کے اوپر اللہ کی رضا ہے اور حضور کی خوشی ہے۔ تو خالی محبت بھی کام نہیں آئے گی۔ تو چچا ابو طالب حضور سے بڑی محبت ہے، پیار بہت ہے، ساری دشمنیوں کا سامنا کیا۔ جب آخری وقت ہوا ابو جہل پارٹی اکٹھی ہو کے آ گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا آپ ایسے کریں کہ کلمہ پڑھ لیں۔ خاموش ہو گئے۔ کہا چچا چلو ایسے کریں کہ ان کے سامنے نہ صحیح میرے کان میں پڑھ لیں، میرے کان میں پڑھ لیں، اور میں قیامت کے دن آپ کے کلمے کا گواہ بن جاؤں گا۔ اس نے کہا بھتیجے یہ نہیں ہو سکتا، سوری۔ اسی پر میرے شیخ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، جب اندر طلب نہ ہو تو نبی کی دعوت بھی کام نہیں آتی۔ تم تو کہتے ہو جی مولویوں کی تقریریں، مولوی کیا چیز ہیں بیچارے، مولویوں کی تقریریں سنتے ہو جی، مولویوں کے پاس بیٹھتے ہو، یہ مولوی بتاتے، مولوی کیا کرے جب اندر ہی طلب نہیں ہے اصلاح کی، تو پیغمبر کی دعوت بھی یہاں تو کام نہیں آ رہی۔ نبی سے بڑھ کر کون میٹھی زبان والا ہو سکتا ہے، پیغمبر سے بڑھ کر کون اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے، حضور سے زیادہ کس کی میٹھی زبان ہو سکتی ہے۔ کتنے پیار سے کہا ہوگا اپنے چچا کو، لیکن چچا نے بات نہیں مانی، اور اسی پہ انتقال ہوا تو دل افسردہ ہو گیا۔ جبریل قرآن لے کر آ گئے، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ میرے محبوب ہدایت پہنچانا یہ آپ کا کام ہے، آپ نے حق ادا کر دیا پہنچانے کا، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرے محبوب یہ ہماری مرضی ہے، ہم ہدایت دینے پہ آئے۔ صہیب کو روم سے بلا لیا، بلال کو حبشہ سے بلا لیا، سلمان کو فارس سے بلا کر آپ کا غلام بنا دیا، آپ کے قدموں سے وابستہ کر دیا، اور میرے محبوب ہم ہدایت نہ دینے پہ آئے، پھر چچا بھی آپ کا ہو، رہے بھی آپ کے پاس اور ہدایت سے محروم رہے۔ یہ ہماری مرضی ہے، جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ ہاں، اور میرے حضرت فرماتے ہیں جس کے اندر طلب ہے اللہ اس کو ضرور نوازتے ہیں، طلب ہے اس کو ہدایت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جس کے اندر اصلاح کی طلب ہے اس کی اصلاح ضرور ہوتی ہے، جس کے اندر ہدایت کی طلب ہے اس کو ہدایت ضرور ملے گی، اور جو بے طلبہ ہے، جو چاہتا ہی نہیں اندر سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ چلو میں اپنے چچا کے لیے دعا کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت اتر گئی اور منع کر دیا گیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ تھوڑا سا والیوم سلو رکھو اپنا۔
ہاں آپ کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں. وَلَوْ كَانُوا ذِي الْقُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب ان کا خاتمہ کفر پہ ہو چکا ہے، جب ان کا خاتمہ شرک پہ ہو چکا ہے، تو اب تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے دعائے مغفرت کریں. یہ اب آپ کی شان رحمت کے بھی خلاف ہے. تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک تو چچا کی جدائی کا صدمہ، اور ایک پھر حضور کی بات نہیں مانی، یہ بھی صدمہ. سیاستہ کی کتابوں میں، احادیث میں یہ واقعہ بار بار موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت افسردہ ہوئے، بیوی کی جدائی اور پھر چچا کی جدائی، اور اوپر سے چچا نے پھر بات نہ مانی، اس کا بھی صدمہ حضور کے دل پر. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، غم والا سال. میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے